فوج یہاں پہ امن نہیں لا سکی. ٹھیک ہے, پاکستان کی ریاست اور اسٹیٹ آف اسرائیل آن دا سیم پیج کہ جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کو بھول جاتی ہے. ان کو ڈرائیور سمیت ان کی گاڑی جو ہے نا غائب, اور ابھی تک وہ گاڑی باعزاب بھی نہیں ہوئی ہے. ان کے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا اور بندوق ہے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی بازیابی اور بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں پچھلے 13 دنوں سے دھرنا جاری ہے، اور اس دھرنے میں موجود تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اخوندزادہ حسین یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات چیت کریں گے. یوسفزئی صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیکن اس طرح کے جب دھرنے دیے جاتے ہیں ان میں جب آپ جیسی جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تب تو آ جاتی ہیں، لیکن جب حکومت کا وقت آتا ہے آپ لوگ بھول جاتے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں اب یقیناً اس روش کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور آپ کی بات بجانب ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کو بھول جاتی ہے. حالانکہ میرا جیسا سیاسی ورکر تب بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا جب ہماری حکومت ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اوریجنل حکومت کن لوگوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگوں کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی سیاسی جماعتوں کو ان سیاسی مجبوریوں سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان جس ڈگر اور جس نہج پہ آ کے کڑا ہو گیا ہے، مزید کوئی بھی کسی قسم کی بھی غفلت پاکستان کو کسی ایسی حادثے کا شکار کر سکتی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جس وقت ایک ہمجید برانوں میں گرا ہوا ہے، وہ مزید کوئی سخت نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کوئی اور اس قسم کا حادثہ جو ہے نا سہنے اس میں وہ. اگر آپ اس قسم کا کوئی حادثہ نہیں چاہتے، اس ثانیے کے آپ روادار نہیں ہیں، تو پھر آپ پارلیمان میں موجود ہے، آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے، اور آپ کی جماعت سمیت متعدد جو اپوزیشن الائنس کی جماعتیں ہیں وہ پارلیمان میں موجود ہیں، تو کیوں نہیں ان نہتے بلوچوں کے حق میں آپ آواز اٹھاتے؟ کیوں نہیں آپ حکومت کو قائل کرتے کہ وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے کوئی... پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے. آپ ان بلوچ خواتین سے، ان بھائیوں سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ آج 13واں دن ہے ان کا. الحمدللہ میں پہلے دن سے لے کر ابھی تک ہر روز آتا ہوں، 4-5 گھنٹے ان کے ساتھ گزارتا ہوں. میری جماعت کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ادھر تشریف لائے تھے. عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں بھی ادھر تشریف لا چکے تھے. ہمارے خیبر پختونخوا کے کوئی 15 کے قریب MNAs بھی آتے. تو پولیٹیکل جماعتوں میں اگر ابھی تک تناسب بھی دیکھتے جائے تو سب سے زیادہ PTI کے لوگوں نے یہاں حاضری دی ہے. ہمارے وومن ونگ کے، بلکہ پرسوں ایک عجیب واقعہ بھی ہوا کہ ہماری پنڈی کی خاتون رہنما آمنہ بدر صاحبہ ان کے لیے کانا لے کے آئی تھی، اور جب ان لوگوں نے پریس کانفرنس شروع کی، ان کی گاڑی یہاں بالکل سامنے کھڑی تھی. ان کو ڈرائیور سمیت ان کی گاڑی جو ہے نا غائب کا، اور ابھی تک وہ گاڑی باعزاب بھی نہیں ہوئی ہے. تو ہم ان کی جو ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے آتے، ان کی ہمیں سزا بھی مل رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی آ رہے ہیں. حسین یوسفزئی صاحب، ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ رہے ہیں، بینگ پولیٹیکل پارٹی آپ کی یہاں پر ایک نمائندگی موجود ہے، لیکن جب عمران خان کی رہائی کی بات آتی ہے، آپ ملک کی تمام تر بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں آپ بذات خود کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کیا بلوچوں کے معاملے میں آپ انہیں اکٹھا کر کے کسی ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتے؟ انہی حالات کو دیکھ کر ہم نے 31 جولائی اور 1 اگست کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جن میں ان لوگوں کو بھی ہم مدعو کریں گے. یہ لوگ آئیں گے ادھر پورے پاکستان، ہم ان کو اسٹیج ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں، اور ہم ان کو آواز پرووائڈ کریں گے. ان کے جو ایک وہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سردار اختر مینگل نے ان لوگوں کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس میری قوم کے لیے ریاست کی طرف سے ایک ایسا جواب نہیں ہے جن سے میں ان کو کنونس کر سکتا ہوں. تو اسی پاداش میں انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا. وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوں گے. باقی بھی بلوچستان کی جتنی پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، مالک صاحب کی پارٹی ہے، ہم نے سب کو دعوت دی ہے. اچکزئی صاحب تو ہے اس تحریک کے روح روا، اور باقی ساری ان پولیٹیکل فورسز کو ہم نے دعوت دی ہے جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان بحرانوں کا شکار ہے. اور اس کے لیے یہ دیکھیں، کسی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اپنی تگدو تو ایک ہوگی، لیکن ان مسائل کا حل اکیلے تحریک انصاف بھی نہیں کر سکتی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت کن سنگین خطرات کا سامنا ہے. اور ہم خاص کر میں اپنے پشتون وطن کی بات کروں تو آج بھی جب میں آپ سے ایز وی آر اسپیکنگ، اس وقت پورا قمبرخیل قبیلہ 12,000 لوگ وہ تیرا میں اس وقت احتجاج پہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے دیکھا کہ باجوڑ سے لے کر خیبر تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور آج بھی 76 سال بعد بلوچ اور پشتون اس وطن میں اپنے اختیار پہ اپنا آئینی حق مانگ رہے، اپنے وطن پہ امن مانگ رہے، اپنے پیاروں کا پتہ مانگ رہے. یہ پختونخوا میں حکومت کس کی ہے یوسفزئی صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ہوتے ہوئے سڑکوں پر ہے. سبحان بھائی، لیٹ می کمپلیٹ دس. 76 سال سے ہماری ریاست نے خیبر پختونخوا کو اور خاص کر بلوچستان کو سوائے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے علاوہ کچھ نہیں دے گا.
ٹھیک ہے, ہمیں صرف اسٹریٹجک دب کے طور پر ڈیل کیا گیا. وہاں کی جو منتخب سٹارٹ کرے 1948 سے, ہمارے اوپر سب سے پہلا جو جمہوری وہ کو ہوا تھا ہمارے خلاف, وہ پشتونخوا وطن کے اندر ہوا تھا, کہ جس طرح قیوم خان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی. وہاں سے شروع کر آج پھر بابڑا کا واقعہ دیکھیں, باچا خان کے ساتھیوں کو جس طرح مارا گیا, تو ایک بہت بڑی طویل داستان تو ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں پتلی ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ہی تحریک انصاف کی جو تنظیمی پارٹی ہے ان کی طرف سے ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اور اس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ اٹ سیلف ویری الارمنگ ہے, جن میں آپ دیکھیں کہ اب سارے پشتون وطن کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کا ایک مشت یہ مطالبہ ہے, سب ایک زبان ہو کے یہ کہہ رہے کہ ہم فوج یہاں پہ امن نہیں لا سکی, آجا ہم یہ وطن ہمیں چھوڑ دیا جائے, یہاں کی پولیس کو امپاور کیا جائے, ان کو اکوپ کیا جائے, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مزید ریاستی اداروں اور ریاست کے اور عوام کے بیچ اور خاص خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بیچ جو نفرتیں ہیں جو اس وقت پیک پہ چلی گئی اس میں مزید کوئی وار, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی حادثہ ہو کہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. اچھا یہ بتائیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس دھرنے کو لے کر ظاہر ہے آپ کی حکومتی لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے, میل جل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. حکومتی لوگوں کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں, آپ کے روابط تو ظاہر ہوتے ہیں اپوزیشن. خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, ادھر سلام دعا ہے, دوست ہے سارے, لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے آپ ترجمان ہیں, اس حیثیت سے ظاہر ہے حکومت کے ساتھ کوئی تو لیزان ہوگا. سلام دعا کی حد تک, سلام دعا کی حد تک ہی ہے, تو کیا آپ مطلب انہیں اس حد تک کنونس نہیں کر پائے کہ یہ بلوچوں کا مدعا اٹھایا جائے؟ سبحان بھائی, آپ کیوں کنونس کرے, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے, کیا وہ ان کو پاکستانی نہیں سمجھتے؟ آپ کا آئین ان کو اجتماع کرنے کا حق دیتا ہے, آپ کا آئین ان کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے. پہلے دن جب یہاں تشریف لائے تو بارش ہو رہی تھی, اس وقت پریس کلب میں ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی. ہمیں جیسے ہی پتہ چلا, پریس کانفرنس ختم کر کے ہمارے اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر آباد صاحب, میں, مصطفیٰ نواز کوکر, سلمان اکم راجہ, ہم لوگ ان کے اس میں آئے. 4-5 گھنٹے ہم نے ان کے ساتھ بیگتے بارش میں گزاری. انتظامیہ نے اس دن ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ٹینٹ لگانے نہیں دیں گے, باقی آپ یہاں پہ آرام کے بیٹھ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. جیسے ہی دھوپ نکلی انہوں نے چاروں طرف سے یہ راستے بند کیے. اب مجھے یہ بتائے کہ 1000 کلومیٹر سفر طے کر کے میری مائیں اور بہنیں یہ ادھر اپنے آئینی حقوق کے لیے آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں کون سا ڈنڈا اور بندوق ہے؟ آپ سے وہ حق مانگ رہے جو آپ کے دستور نے ان کو دیا ہے, تو آپ ان کی یہاں بھی شنوائی نہیں کرے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ 13 دن ہو گئے ابھی تک سے کوئی حکومتی نمائندہ ان سے بات کرنے نہیں آیا ہے. ہم نے بہرحال ہر فورم پہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ ایک سیریس نوٹ پہ انگیج کیا جائے. یہی مطالبہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ہے, یہی مطالبہ سردار اختر جان مینگل کا بھی ہے, یہی مطالبہ محمود خان اچکزئی کا بھی ہے, یہی مطالبہ علامہ راجہ ناصر عباس کا بھی ہے. لیکن ابھی تک ہمارے ان آوازوں کے باوجود ابھی تک کیونکہ یہی تو جو ہم رونا رو رہے کہ جب آپ ایک ملک کے اوپر ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دے جن کو عوام کی تائید نہیں حاصل ہو. بتائیں, وہ تو ظاہر ہے ایک لمبی بات چیت ہے, یہ بتائیں کہ بینگ اپوزیشن پارٹی کیا کوئی رول ادا کرے گی پارلیمان میں بلوچیوں کے حقوق کے لیے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو قید قائدین ہیں ان کے رہائی کے لیے؟ ہم ان کی آواز بنیں گے. میں نے آج جس طرح آپ کو کہا کہ 2 روز بعد ہمارا قومی کانفرنس ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہے, ہم ان کو بلائیں گے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی زبان بنیں گے, ہم ان کی آواز بنیں گے, ہم اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے, ہم انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں تک پہنچائیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. خدارا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے جائے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پیاروں کو. یار آپ یہ بتائیں, ادھر ایک میری بہن ہے, اس کا 2 بھائی 17 سال سے غائب ہے, 17 سال ہو گئے, ریاست یہ تک نہیں بتا رہی کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. یہ اس سے زیادہ کیا ستم ظریفی پہ ہو سکتی؟ ہم غزہ کا رونا روتے ہیں, یہاں پہ فلسطین مار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, اسرائیل ایک وہ وار کرمنل ہے نیتن یاہو, اس کو بھی عالمی عدالت میں ہماری حکومت کو لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے تو ہم امریکہ کے صدر کو وہ دے رہے ہیں. ہم یعنی آپ یہ سوچیں کہ اس سے اور کیا ستم ظریفی ہوگی کہ پاکستان اور اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہے. ہم ٹھیک ہے, پاکستان کی ریاست اور the state of Israel on the same page when it comes to Donald Trump. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے وطن کے لوگ ہیں, یہ اپنے آئینی ہو اور یہ آئینی انداز سے یہاں پہ آئے ہیں, اپنا آئینی
جو وہ ہے وہ احتجاج اور ایکسرسائز کرنے آیا ہے. آپ بلوچوں کے خلاف آپ کا یہی وہ ایک نیریٹو ہے کہ بھائی جو یہ تو پہاڑوں پہ چڑھے مزاحمت کر رہے ہیں, تو یہ لوگ تو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر روز پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ آئے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے. اب یہاں تو ہم تو اپنی طرف سے پوری زور لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات ہو. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.